بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان ہوتی، نماز کا وقت ہوتا اور بیلول جہاں بھی ہوتا مسجد میں پہنچ جاتا۔ بات تو یہ ہے کہ لوگ تو صرف بیلول کی دیوانگی ہی دیکھتے تھے، مگر اس کی عبادت و ریاضت کے پیچھے کتنا خلوص چھپا تھا اس سے بہت کم لوگ واقف تھے۔ کیا یہ معمولی بات تھی کہ بیلول حضرت امام کاظم علیہ السلام کے خاص لوگوں میں سے تھا؟ یہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نگاہ کرم تھی کہ بیلول عالم دیوانگی میں بھی نماز سے غافل نہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بیلول جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا تو اس کے خشوع و خضوع کو دیکھ کر کوئی اس کو دیوانہ کہنا تو دور، سوچنے سے بھی قاصر رہتا۔ آج کل کچھ لوگ اس کی دیوانگی پر ہی نظریں جمائے بیٹھے ہیں اور اس کی عبادت و ریاضت، تبلیغ قرآن اور حق و باطل کی پہچان میں کی گئی کاوشوں کو نظر انداز کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ کیا یہ تاریخ کے اسلامی ادوار کو مسخ کرنے کی نام نہاد سازشوں کی ہی ایک کڑی نہیں کہ ایسے بزرگوں کے سنہری دور میں سے اللہ کے دین کو مٹا کر صرف دنیا ہی دکھائی جائے؟ مگر یاد رکھیں، آج جو اللہ کے دین پر ڈٹ جانے والے اور حق و باطل پر مر مٹنے والے اگر دکھائی دیتے ہیں تو یہ ان اللہ والوں کی محنتوں کا ہی نتیجہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے اسلاف کی عزت و تکریم کرتے ہوئے ان کے نقش و قدم پر زندگی بسر کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، ایک دن بیلول اپنے شریر ساتھیوں کے ساتھ بازار میں بھاگے جا رہے تھے کہ اچانک اس کو کچھ لوگوں کی بھیڑ دکھائی دی۔ وہ ہجوم کو اپنی چھڑی سے چیرتا ہوا، گردنوں کو پھلانگتا ہوا سب سے آگے جا کھڑا ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ شہر کا داروغہ ایک عجیب دعویٰ کر رہا ہے۔ اے لوگوں، غور سے سنو، میں ایک ایسا ہوشیار آدمی ہوں کہ مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ بے شک داروغہ جی، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں۔ اس کے کرندے بھی ہجوم میں شامل تھے جو اس کو بے وقوف بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑ رہے تھے۔ کسی کی کیا مجال کہ داروغہ جی کا مقابلہ کرے، کسی کو اپنی جان پیاری نہ ہو تو وہ یہ کام کرے، ورنہ داروغہ جی کا دعویٰ کون چیلنج کر سکتا تھا؟ ہر طرف سے داد تحسین کے نعرے بلند ہو رہے تھے۔ بیلول نے جب یہ منظر دیکھا تو چھڑی زور سے زمین پر چپٹا کر لوگوں کو کہنے لگے، عالی شان، مجھے بھی کچھ بولنے کی اجازت ہے تو میں بھی کچھ بولوں؟ داروغہ نے تمسخری سے ناک منہ چڑھاتے ہوئے کہا، اچھا تم بھی بولو گے؟ چلو تم بھی بول لو، کہو کیا کہنا ہے؟ بیلول نے سنجیدگی سے کہا، حضرت جی، میں آپ کا دعویٰ چٹکیوں میں جھوٹا کر سکتا ہوں، مگر یہ کوئی ایسا مفید کام نہیں جس پر وقت ضائع کیا جائے۔ بیلول نے جب یہ بات کی تو داروغہ اور اس کے حامی بھڑبڑا اٹھے اور کہنے لگے، اپنی شکل دیکھ اور اپنی باتیں دیکھ، ذرا داروغہ کے عقل کے سامنے تم کیا چیز ہو بھلا؟ تیری کیا حقیقت ہے؟ داروغہ بھی خاموش نہ رہ سکا اور مچھوں کو تاؤ دے کر بولا، ہاں، تم جیسا پاگل مجھے ضرور دھوکہ دے سکتا ہے۔ میں پاگل ہوں یا کچھ اور، مگر مجھے اس وقت بہت ضروری کام ہے، ورنہ تمہارا دعویٰ ابھی پانی پانی کر دیتا۔ بیلول نے مسکرا کر کہا اور چلنے لگے تو داروغہ نے ڈٹ کر کہا، بڑی اونچی ہواؤں میں ہو میاں دیوانے، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، میں یہیں بیٹھا ہوں، تم اپنا کام کر کے واپس آ جاؤ اور اپنے دعوے کو ثابت کرو۔ بیلول نے اپنی چھڑی گھماتے ہوئے کہا، بس ٹھیک ہے، اب اپنے وعدے پر قائم رہنا داروغہ جی، میں بس گیا اور ابھی واپس آیا، یہیں میرا انتظار کیجیے گا۔ یہیں کہا اور جس طرح مجمع میں آیا تھا اسی طرح واپس نکل گیا۔ جب کافی دیر گزر گئی اور بیلول واپس نہ آیا تو داروغہ بے چین ہو گیا۔ داروغہ کو لوگوں نے تسلی دی کہ وہ دیوانہ ہے، کہیں بچوں میں کھیلنے لگ گیا ہوگا۔ کچھ اور وقت گزرا مگر راستے میں ابھی آ جائے گا، آپ فکر مت کیجیے، وہاب نہ آئے۔ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر آنکھوں میں اشارے کرنے لگے، کچھ تو اٹھ اٹھ کر جانے لگے، کچھ کے ہونٹوں پر تو مسکراہٹیں بھی نمودار ہونے لگیں۔ داروغہ کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ پاگل اسے پاگل بنا کر چلا گیا ہے، وہ اب نہیں آنے والا۔ وہ خجل ہو کر بڑبڑایا، یہ پہلی بار ہے کہ مجھے کسی نے دھوکہ دیا ہے، اور وہ بھی کسی دیوانے نے۔ لوگ کھلا کے ہنس دیے، داروغہ بھی ندامت لیے منہ سے چلا گیا۔ یاد رہے، حضرت بیلول کا اصل نام وہب بن عمر تھا اور حضرت بیلول خلیفہ ہارون الرشید کے رشتہ دار تھے۔